अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी, जिसे हम एनटीवी भी कहते हैं। जावेद चौधरी साहब और मैं आपके सामने मौजूद हैं आप आज का लेटेस्ट प्रोग्राम लेके। प्रोग्राम आज का जी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज आपको ये बताएंगे जी कि खुद कुछ डॉल्फिन्स क्या हैं। ईरान और अमेरिका इन डॉल्फिन्स को इस्तेमाल करने का कह रहे हैं। दोनों मुल्कों के क्या क्या दावे हैं इस हवाले से वो जानिएगा, ये आपको बताएंगे। लेकिन मामला बड़ा ख़तरनाक है। अगर ये इस तरह के मैमल्स भी, खुद कुछ जानवरों को भी अगर आपने जंग में शामिल कर दिया है या इस तरह के जानवरों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो यकीन माने ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी और कल को मामला पता नहीं कहाँ जाके ठहरेगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि यूएई पर जो हमले हो रहे हैं, ये हमले कर कौन रहा है। कहीं ये हमले इजराइल तो नहीं कर रहा, क्या इजराइल का तो ये पूरी कोशिश नहीं है, और क्या यूएई इस मामले में किस हद तक शामिल है, ये भी जानिएगा। ये आज का टॉपिक होगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि F6 इस्लामाबाद, जो इस्लामाबाद एक सेफ सिटी कहलाता है, जहां डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा है, कानून भी बहुत ज़्यादा है, जहां कैमरे ही कैमरे लगे हुए हैं, तो वहां पे एक वाकया ऐसा होता है। इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू बहुत ही अच्छा है, वो ये है कि जो मुल्ज़िमान हैं वो फौरन ट्रेस कर लिए जाते हैं, पता चल जाता है और उन्हें बहुत दूर से भी जाके गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये है पुलिस की एफिशिएंसी। लेकिन दूसरी साइड पे क्वेश्चंस भी बहुत बड़े खड़े हो जाते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं ये आपको बताएंगे। ये पूरा मामला क्या है ये जानिएगा। एक 30 साला नौजवान को कत्ल कर दिया गया है। फिलहाल आपको सिर्फ इतना बता देता हूं। फिर मौलाना इदरीस साहब के हवाले से खबर है, उनकी शहादत हुई है। किसने उन्हें शहीद किया है, वो कितने बड़े आलिम थे, ये जानिएगा। ये बड़ी डिटेल स्टोरी है। और उसके बाद आपको ये बताएंगे जी, पाकिस्तान में कुछ लोगों को इनकलाब का बहुत शौक है। मेरी नज़र में किसी को पावर से हटा के खुद आके बैठ जाना इनकलाब कहलाता है, और वो उसे नाम इनकलाब का दे देते हैं, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। एक इनकलाब जो वर्ड है, ये भी अगर आप कहीं जोड़ेंगे तो आपको महसूस होगा जी कि ये ची गुएरा एक नाम आता है और कास्त्रो एक नाम है, जिनके हवाले से कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी शख्सियात थी जो बानी बनी मौजूदा दौर की आप कह सकते हैं, या करीब का आप टाइम जो कहेंगे उसमें। तो उनके मुल्क का क्या हाल है, क्यूबा। क्यूबा के बारे में आपको एक डिटेल से खबर बताएंगे। यकीन माने आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे कि ये रिजल्ट है आपके उस तमाम किए हुए काम का। आपके पास पानी खत्म, बिजली नहीं, आपका पूरा मुल्क छोड़ के जाना चाहता है। क्या आपको यह इनकलाब चाहिए था? और क्या जो मौजूदा दौर में पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो जबरदस्ती की तनकीद करते हैं और हर वक्त उनके चेहरों के ऊपर एक उदासी रहती है, और लिटरली मुझे लगता है खुदा ने उनकी किस्मत से खुशियां छीन ली हैं कि वो पाकिस्तान की किसी अच्छी चीज पर खुश नहीं हो सकते। तो ये पूरी स्टोरी आपको बताएंगे कि इनकलाब के बाद होता क्या है। तो ये भी जानिएगा। ये होगा आज का हमारा वीलॉग। चौधरी साहब क्यूबा जा चुके हैं, तो उनसे मैं आज पूरी डिटेल पूछूंगा। जरा मुझे बताएं कि क्यूबा है कैसा। लेकिन उससे पहले जरा अपनी जंग की खबरों की तरफ चलते हैं। चॉइस साहब से मैं पहला सवाल ये करता हूं कि चॉइस साहब, ये यूएई वाला क्या मामला है? अब देखें, यूएई के ऊपर हमला हुआ है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ईरान ने कहा है कि जी हमने ये हमला नहीं किया, और उसने तो कहा जी, उसने हाथ खड़े कर दिए जी कि हमारी तरफ से कोई मिसाइल नहीं गया, ना हमने ड्रोन भेजे हैं। लेकिन अब यूएई कहता है कि 4 मिसाइल हमारे ऊपर आए हैं, हमने 3 को इंटरसेप्ट किया है, एक समंदर में गिर गया है, और ड्रोन जो है उन्होंने अटैक किया फजीरा की बंदरगाह के ऊपर, और वहाँ पे जो आयल की तनसीबात थी उसके ऊपर हमला हुआ और वहाँ पे आग लग गई, और ज़्यादा आग लगी, जिसके बाद वो सारी पोर्ट ही बंद कर दी गई। तो यूएई ने साथ ही वहाँ पे एक एम्बार्गो सी लगा दी है। अब उन्होंने अपने फ़ज़ाई हदूद जो उसको बंद कर दिया हुआ है, और अब वो प्रॉपर कह रहे हैं जी हमारा दिफाई निज़ाम बड़ा तगड़ा है और हमने बदला लेना है, और उन्होंने प्रॉपर बैशिंग शुरू कर दी है ईरान की। तो जबकि ईरान ये कहता है जी कि हमने कोई अटैक नहीं किया। अब दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या फिर ईरान उस मौक़िफ़ से पीछे हट गया, उसको अंदाज़ा हुआ कि गड़बड़ हो गई है, और कहीं ऐसा ना हो कि यूएई की तरफ से अटैक हो जाए, और जब अटैक होगा तो फिर हमें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यूएई जो है इस वक्त इंडिपेंडेंट है, वो किसी की बात में नहीं आ रहा। ना वो ओआईसी की बात मान रहा है, ना ओपेक की बात मान रहा है, ना वो अरब दुनिया की बात मान रहा है, ना वो पाकिस्तान की बात मान रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल के एजेंडे के ऊपर चल रहा है। तो इतना इंडिपेंडेंट मुल्क जो है ना, हो सकता है हमारे ऊपर अटैक कर दे, या इसराइली अटैक करवा दें उसको, सारी टेक्नोलॉजी दें उसको, और कहें कि ये हमारी टेक्नोलॉजी है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारी सैटेलाइट है, आप ईरान के ऊपर हमला कर दें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो अगर वो हमला करवा देते हैं तो ज़ाहिर है फिर ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा जंग से बचना। फिर वो ज़ाहिर अटैक करेगा यूएई के ऊपर, और उसके बाद फिर ये दोबारा जंग स्टार्ट हो जाएगी, अमेरिका को अंदर आना पड़ेगा, जिससे ईरानी बचना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी हमने हमला किया ही नहीं। तो या तो ये हो सकता है कि डेलिबरेटली ईरान ने हमला करके अपने आप को पुल आउट कर लिया, वो अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये जंग से बच सके। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि हो सकता है ये इसराइल ने हमला करवाए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, ताकि एक फ़िज़ा हमवार की जा सके कि इस जंग को दोबारा शुरू किया जा सके, और यूएई की तरफ से सबसे पहले अटैक हो, क्योंकि यूएई का ज़्यादा नुकसान हुआ है पिछली जंग के अंदर। अब यूएई अगर अटैक कर देता है तो उसके बाद सिनेरियो आपके सामने, तो ये भी ऐन मुमकिन है कि हो सकता है इसराइल ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया हो,
اور کرنے کے بعد اس نے یوئی کو, جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو اشارہ کرنا, Confidence میں لے آنکھ لیا. مارنا, اس کو کانفیڈنس دینا کہ تمہارے ساتھ بڑا زیادتی ہوئی, بڑا ظلم ہوا, اور میں اس وقت تمہارے ساتھ ہوں. یہ ساری مسلم ورلڈ جو ہے نا تمہارے دھوکہ دے رہی ہے, تمہارے دوست نہیں ہے, تمہارے بھائی نہیں ہے, تمہارا بھائی جو نتنیاہو ہے بس, ہاں یہ گندے لوگ ہیں, تم یہ میرے گندے پاس آ لوگ جاؤ. ہیں, تم میرے پاس آ, اور میں تمہیں نا فل فلاج قسم کے ہتھیار دیتا ہوں, اور تمہیں سپورٹ کرتا ہوں, اور آئرن ڈوم بھی دیتا ہوں تمہیں, میزائل بھی دیتا ہوں, اور F-35 بھی دیتا ہوں, میرے پاس 100 ہے, تو 30-40 آپ لے لو. ان کے پاس ویسے یو ای کے پاس بھی ہیں. اچھا ایک چیز مجھے بتا دیں, یہ ہو سکتا ہے کہ یو ای کو پتا ہو ملی بھگت ہو اسرائیل کے ساتھ, یہ ہو پاسبل سکتا ہے, این ممکن ہے, کوئی ناممکن نہیں ہے اس میں, کیونکہ یو ای کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. تو اب اس نقصان کو ریکور کرنے کے لیے یہی ہو سکتا ہے کوئی ایک بار ونس فار آل ایران کے اوپر حملہ کر کے, اپنے آپ کو سرخ رو کر کے, اور اپنے آپ کو ایک گلوبل پاور ثابت کر کے کہ میں آم سم تھنگ, ایک ڈکلیئر کر کے, اور وہ جھنڈے گاڑ کے. تو اس کے بعد وہ ویسے بھی سفارتکاری, عالمی سفارتکاری کے اندر تو گھسا ہوا ہے یو ای. شوہر صاحب امریکہ کو گھسیٹنا بھی تو ایشو ہو سکتا ہے نا, طریقے سے اسے اندر لانا, دیکھو ہم پہ ابھی حملے ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بھی ہو, لیکن امریکن کاکے تو نہیں ہیں, اتنے بچے تو نہیں ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں چلے. کہ جب آپ کے پاس اتنے سیٹلائٹس ہیں, اور اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل, ایک اس کو کہتے ہیں اسکائی ان دا, نہیں آئی ان دا اسکائی, کیا کہتے ہیں, آئی ان دا اسکائی. تو جب آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ آسمان کے اندر ہیں, تو ایسا تو نہیں کہ آپ کو بیوقوف بنایا جا سکے, آپ کو پتہ نہیں چلے کہ میزائل کون سے ہیں, کہاں سے چل رہے ہیں, کون چلا رہا ہے. ایک سینیریو جو سب اور ہو سکتا ہے, ایران میں جاسوس بہت ہیں, ہو سکتا یہ نہ ہو کہ یہ ڈرون وہاں سے فائر کروا دیا. یہ این ممکن ہے, کیونکہ پاسداران جو ہے نا ان کا سسٹم بڑا ڈھیلا ڈالا ہے, اور اتنا ڈھیلا ڈالا ہے کہ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ یہ ان کا سینٹرل کمانڈ سسٹم کہاں پہ. جیسے کہ 2025 کے شروع میں جب ایران نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, ہاں جی بالکل, تو بلوچستان کے اندر ان کے میزائل گرے تھے, اور پھر یہ اعلان جو خبر جو تھی یہ بھی ایران نے ریلیز کی تھی کہ جی ہم نے پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیے. ادھر تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر انٹرنیشنل میڈیا میں گئی ایران کے سورسز سے خبر, اور پھر انٹرنیشنل میڈیا نے بتایا, اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر ہمیں پتہ لگا, کیونکہ دور دراز علاقہ تھا, اس کے اوپر جب اٹیک ہوا تو کسی ظاہر شہر تک تو اس کی اطلاع بھی نہیں گئی, گونج بھی نہیں گئی, پتہ نہیں چلا. تو اس کے بعد جب پھر پاکستان کی طرف سے پوچھا گیا, ہمارے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ کو فون کر کے پوچھا کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو کیوں ہوا. اس سے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میں ابھی پتہ کرتا ہوں, پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. اور اس کے بعد جب انہوں نے دوبارہ رنگ بیک کی تو انہوں نے کہا وہ لوکل پاسداران کا کمانڈر تھا, اس نے اپنے طور پہ یہ آپریشن کر لیا, یعنی وہ اپنے طور پہ اس نے میزائل چلا دیا پاکستان کے اوپر. بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا, بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا, اور اس نے تہران کو بھی نہیں بتایا کہ میں یہ میزائل چلا رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر فیلڈ مارشل نے کھڑکا دیا جس کو کہتے ہیں, انہوں نے ایسا کوئی ٹھیک ٹھاک قسم کا سبق سکھایا, انہوں نے کہا لو جی ہم مارنے لگے ہیں جی, تو ہمارے اوپر تو حملہ ہوا ہے, تو ہم تو اس کو برداشت نہیں کریں گے. تو اس وقت پاکستان نے فرسٹ ٹائم جو تھا نا ایک ہارڈ اسٹیٹ کا ایک امپریشن دیا, اور اس کے بعد ایرانی پاکی ان کو محسوس ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایرانی پریزیڈنٹ آئے تھے یہاں پہ, اگر آپ کو یاد ہو, جی بالکل, انہوں نے اسٹیٹ وزٹ کیا, تو پھر ایران نے اپنے تعلقات بہت اچھے پاکستان کے ساتھ کر لیے, کیونکہ اسے توقع نہیں تھی کہ پاکستان اس طرح ریئیکٹ بھی کرے گا. تو 3 جنگیں اس فیلڈ مارشل نے لڑی, اور میں ویسے فیلڈ مارشل کا قائل ہو گیا, آپ یقین کریں. اور ایک وقت تھا کہ ہم فوج کے حق میں بات ہی نہیں کرتے تھے, کیونکہ جو بھی بندہ بات کرتا تھا نا لوگ اس کو جاسوس سمجھتے تھے, لوگ سمجھتے تھے کہ فوج کے ہاتھوں بکا ہوا ہے. لیکن اب دیکھیں اس آدمی نے 1 سال کے اندر کس طرح پاکستان کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا. پاکستان اب میٹر کرتا ہے پوری دنیا کے اندر, تو ایک بندے کا کریڈٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ گھبرایا نہیں بالکل. آپ فیلڈ مارشل کا کمال دیکھیں نا, ایران کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا اس وقت, اس کے بعد دیکھیں ایران کتنی عزت کر رہا ہے پاکستان کی. پھر جو انڈیا کے ساتھ سلوک کیا, اس کے بعد انڈیا پاکستان کی کتنی عزت کر رہا ہے, اور پوری دنیا کتنی عزت کر رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہمارا ایڈورٹائزر ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ ایم کام ہے جس نے ایڈورٹائزنگ کا ٹھیکہ لے لیا پاکستان کا. تو وہ ہر جگہ پہ کہتا ہے کہ پاکستان زندہ باد. اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کے اندر طالبان کو یہی تھا نا کہ پاکستان کبھی ہمارے اوپر حملہ کرے گا, اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو آپشن ایسا کلوز کیا پاکستان نے کہ اب وہاں سے کوئی ہل جل نہیں ہو رہی. دھمکی دیتے تھے کہ پورے پاکستان میں خود کچھ دھماکے کر دیں گے, اب ہل نہیں رہے. ابھی کل دوبارہ کور کمانڈر اجلاس ہوا, تو اس کے اندر یہی کہا نا کہ ہم نے اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرنی, اور ہم لگے رہیں گے اسی کام میں اگر کسی نے وہاں سے گڑبڑ کی. تو یہ کمال ہے پاکستان کا, اور فیلڈ مارشل کو اس چیز کا کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے کہ اس نے ایک ڈوبتے ہوئے پاکستان کو دوبارہ جو ہے اس لیول پہ پہنچایا. یہ بندے کا کمال ہے, اور احسان فراموشی نہیں ہونی چاہیے کہ جو بندہ کام کر رہا ہے اس کو ہم برا بھلا کہتے رہیں. یہ پاکستان کا بڑا عجیب سا رویہ ہے کہ جی بس یہ تعریف نہیں کرنے, مرنے کا انتظار کریں بندے کا, پھر کہیں کہ بڑا زبردست. پاکستان سے زیادہ اس وقت کچھ یوٹیوبرز ہیں, ٹھیک ہے, جنہیں ہم بات کریں باہر بیٹھے ہوئے یوتھ ٹیوبرز بھی ہم انہیں کہتے ہیں, ان کے ساتھ کچھ ان کے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں بھی موجود ہیں. تحریک انصاف کو بھی آپ آن دا ہول لپیٹ دیں تو غلط ہوگا کہ سب ایسے ہیں, سب ایسے نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں ان کا نیریٹو ہی اس پہ بکتا ہے کہ فوج کو گالی دو,
पता नहीं, बदकिस्मती है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए हमें हमदर्दी भी होनी चाहिए और दिल भी बड़ा होना चाहिए। जो किस बंदे का क्रेडिट है उसको तस्लीम करना चाहिए, बड़ी ज़्यादती। तो बहरहाल हो सकता है कि पासदारान के अंदर से किसी ग्रुप ने वहाँ से चला दिया मिसाइल को, वहाँ उनका सिस्टम बड़ा ढीला है। जिस तरह पाकिस्तान पे चला दिया तो यूपी पे भी चला सकता, चला दियो, बिल्कुल सही। चले, अच्छा जो सब अब है हमारे पास नेक्स्ट स्टोरी ये है जी कि जो डॉल्फिन्स या इस तरह के मैमल्स को भी अगर इस तरह की ऑपरेशंस में या फौजी ऑपरेशंस में यूज़ किया जाने लगा तो दुनिया में कोई मुल्क बचेगा सेफ? अब सवाल ये है कि सिर्फ डॉल्फिन मछली क्यों है, उसको क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? बाकी भी तो मछलियाँ हैं ना। सुधाई आराम से जा सकती नहीं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंसान के बहुत करीब है, इसकी मेमोरी भी अच्छी है। दूसरे जानवरों के मुकाबले में ना दुनिया में सिर्फ 3 जानदार हैं इस पूरे कायनात के ऊपर जो इंजॉय कर सकते हैं चीज़ों को, जिनके अंदर इंजॉयमेंट का एलिमेंट है। सही। और उसके अंदर नंबर 1 चिंपैंजी है, नंबर 2 डॉल्फिन है, नंबर 3 ह्यूमन है, इंसान है। अच्छा, नंबर 1 मोदी, नंबर 2 डॉल्फिन, नंबर 3 आपने क्या बताया? अच्छा सॉरी, चले आगे यार नहीं यार, ज्यादा टू मच है यार। अच्छा ठीक, टू मच। ओके। चिंपैंजी है, दूसरा डॉल्फिन है और तीसरा जो है ह्यूमन है। तो डॉल्फिन जो है ना, इवन आपको पता है कि डॉल्फिन को, फीमेल डॉल्फिन को मर्द इंसान के साथ जो है ना प्यार भी हो जाता है। अच्छा, हाँ हाँ। और अगर वो फ़र्ज़ करो कि मेल है तो उसे ख़वातीन जो इंसानी ख़वातीन जो हमारी ख़वातीन है उनके साथ प्यार भी हो जाता है उनको। इसलिए आप देखें ये डॉल्फिन शोज़ जो होते हैं ना, उसके अंदर जो औरतें होती हैं, ख़वातीन होती हैं, वो उनको सुधाती हैं और उनके साथ वो डांस कर रही होती हैं जिस तरह करके डॉल्फिन्स हैं। और सीटी की आवाज़ सुन सकती हैं, सीटी मार सकती हैं, कुछ लफ्ज़ भी बोल लेती हैं, ये मुंह से ना हलक से आवाज़ें निकाल लेती हैं जो अल्फाज टाइप होते हैं, जिससे कम्युनिकेट कर लेती हैं ये। तो डॉल्फिन जो है ना, उसको सुधाया जा सकता है, उसको तैयार किया जा सकता है, उसको ऑर्डर दिया जा सकता है और उसको किसी जगह भेजा जा सकता है। तो इस वजह से ना अब दुनिया के अंदर डॉल्फिन को वार के अंदर इस्तेमाल करने की एक टेक्निक ईजाद होगी और ये टेक्निक आज की नहीं है। पहली बात तो ये कि आज की नहीं है, ये बड़ी पुरानी टेक्निक है। अब क्योंकि समुद्री जो है जंगें हो रही हैं, तो ईरान के बारे में ये खबर गर्दिश करनी शुरू होगी कि इसको उन्होंने सुधा लिया हुआ है और इसके साथ बारूद बांध के इनको भेजा जा सकता है किसी भी जहाज़ के साथ टकराने के लिए। अब डॉल्फिन को रोका नहीं जा सकता। डॉल्फिन जो है ना बड़ी तेज़ होती है, वो बिल्कुल पेंदे के साथ लग के ना नीचे उससे जा सकती है। और उसके अलावा मछली को तो मछली आ रही है ना, वो ड्रोन थोड़ी है या कोई असला थोड़ी है, लोग जाने तो मछली। दूसरा कितनी एक मछलियों को रोक लेंगे आप? हाँ, वो समंदर के अंदर तो मछली में मछली है, मछली ही मछली। और दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल समंदर के नीचे जाके भी ना जा सकती है और वहां से जाके ऊपर आके इस तरह करके अगर जहाज के ऊपर अटैक करे तो आप कैसे रोकेंगे? और प्लस जासूसी भी कर सकती है। जासूसी भी कर सकती है। तो उसके ऊपर आलात लगा के इनको भेजा जा सकता है जिससे इनके सिग्नल वहाँ से लेके और सुना जा सकते हैं मैसेजेस वगैरह को। तो ये कहते हैं कि तेहरान में ऐसी डॉल्फिन्स मौजूद हैं जिनको इन्होंने ट्रेन किया हुआ है और ये खुद कुछ डॉल्फिन है, इनके साथ बारूद बांध के इनको भेजा जा सकता है और ये समंदर के अंदर जाके अमेरिकन जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं। तो ये खबरें गर्दिश करनी शुरू हो गई थी। तो इसलिए कल जो पीट हिक्सत थे उनसे किसी ने सवाल भी किया कि जी ये जो सुसाइड डॉल्फिन्स हैं क्या उसका कोई फिनोमेना है, क्योंकि उससे पहले ये बेसिकली ये खबर दी थी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने और उसने कहा था जी ईरान के पास ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ईरान ने खुद कहा था कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो अब हम ऐसे तरीके से हमले करेंगे जिनसे अमरीकी जहाज़ तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया ईरानियों ने कि आबदोज़ें भी हो सकती हैं वो, उसके साथ साथ वाटर ड्रोन्स भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ सुसाइड डॉल्फिन्स भी हो सकते हैं। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसका ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बोला, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बोला। तो उसे उन्होंने सोर्सेज कोट किए थे ईरान के कि जी ईरान की तरफ से ये बातें आनी शुरू हो गई। तो सवाल किया उसे पीट हेक्सेस से, तो उसने कहा नहीं, मैं ये तो क्लियर कर सकता हूँ कि ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं या नहीं उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो ईरान है उसके पास नहीं है। यानी अमेरिकन ये मान लिया कि हमारे पास हैं लेकिन ईरान के पास नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान के पास ये होगी, क्योंकि उसकी बात हैदराबाद इंडिया के अंदर जो कौंसल खाना है ईरान का, उसने एक तस्वीर भी लगाई है और उसने कहा जी हमारा जो राज है वो खुल गया है, यानी ये इनको पता लग गया है कि हमारे पास इस टाइप की चीज़ें हैं। तो अब ये हो सकता है कि यार ऐसा हो, ये नामुमकिन नहीं है, और अगर ये कर देते हैं ईरानी इसको इस्तेमाल तो ये वाकई तबाही होगी फिर अमेरिका की। हैदराबाद से चोर साहब आए ना, वो थोड़ा मजाकन भी लग रहा है, जैसे टॉन्ट मार रहे हैं, खुल के नहीं कह रहे कि नहीं है, टॉन्ट सा लग रहा है। टॉन्ट सा भी हो सकता है। और अगर ईरान ने इसके ऊपर काम किया है तो फिर वाकई कमाल है, फिर तो आप समझें कि आपने फंसा लिया अमेरिका को। ठीक है, चले अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। इसमें सबसे पहले एक स्टोरी में अच्छा, यहाँ पे ना ये कौंसल खाने की बातें हो रही है, तो मैं एक साउथ अफ्रीका के अंदर इनका ईरानी सफारत खाना, उसने भी एक वीडियो रिलीज़ की है। वो वीडियो रिलीज़ की है कि वो एक आम सी वीडियो है जो आप भी अक्सर देखते रहते हैं कि एक बंदा जो है ना उसने अपना सर अंदर रख के ना, तो वो जो एक रॉड है उसको उसने
کر دیا ہوا ہے, جوڑ لیا, لگا لیا, لاک کر لیا, اس ٹائپ کی بہت ویڈیوز ہوتے ہیں. اور یا پھر آپ نے اس نے ویلڈ کر لیا تو اب اس کی گردن اندر پھنس گیا, باہر نہیں نکل رہی, کہ اس نے بیوقوف نے یہ اندازہ نہیں لگایا کہ میں اندر ہوں اور یہ میرا جو سر ہے اس کے اندر پھنس جائے گا. تو انہوں نے سفارتخانے نے کہا جی امریکن کے ساتھ یہی ہوا ہے, یہ سر پھنسا کے بیٹھ گیا, نکلا نہیں جا رہا ہے ان سے. ٹھیک ٹھیک. اچھا صاحب, F6 کی ایک سٹوری ہے, ایک لڑکے کو اغوا کیا گیا اور بعد میں اس کی لاش ملی ہے. تو اب بدقسمتی سے نام اس کا بھی فرق افضل ہے اور یہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے. F6 جو نا یہ F61 پاکستان کا اسلام آباد کا بہت مہنگا سیکٹر ہے اور یہاں پہ یہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے اور امیر آدمی ہے. تو اب کل رات یہ اپنے گھر سے اغوا ہو گیا, گھر میں داخل ہو رہا تھا. تو جب گیٹ کے اوپر پہنچا تو کچھ لوگ آئے کالی گاڑی میں, انہوں نے پھر فائرنگ بھی کی وہاں پہ اور اس کو اغوا کر لیا گاڑی کے اندر رکھ کے. اور پھر جو گھر والے تھے وہ پیچھے دوڑے اس کے, لیکن وہ اس کو اغوا کر کے وہاں سے نکل گئے. لوگوں نے 15 کے اوپر فون بھی کیا لیکن 15 سے کوئی پراپر رسپانس نہیں آیا, پراپر وہاں پہ جلدی پولیس نہیں پہنچی اور اس کے بعد یہ غائب ہو گئے. اور پھر رات گئے جو ہے یہ پتہ ہی چلا کہ یہ جو سوابی انٹرچینج ہے اس کے قریب سے پھر اس کی لاش ملی, صبح کے وقت ملی. اور یہ مردان کی طرف گیا اور پھر اس کے بعد سی سی ٹی وی کیمروں سے پتہ چلا تھا اور موبائل فون جو اس کا تھا اس کی لوکیشن سے, سب سے پہلے تو موبائل فون کی لوکیشن سے انہوں نے ٹریس کی نا جی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس سائٹ پہ جا کے, اور یہ موبائل فون اس کا اپنا تھا کیونکہ فون اس کا ایکٹیو تھا ظاہر ہے. تو وہ وہاں سے پھر لوکیشن سے پھر پتہ چلا, پھر کے پی کی پولیس آئی, پھر اسلام آباد کی پولیس آئی, پھر انہوں نے سی سی ٹی ویز کیمراز وغیرہ دیکھنے شروع کیے اور سمارٹ سٹیز کیمراز وغیرہ بھی دیکھنے شروع ہوئے. لیکن جب یہ وہاں پہ پہنچے تو اس وقت تک وہ مارا جا چکا تھا اور اس کی لاش وہاں سے برآمد ہوئی. لیکن چلیں پولیس نے بڑی ایکٹیویٹی دکھائی, اس کے بعد انہوں نے چیزیں کچھ اس کے موبائل فون سے نکالی. ایک تو موبائل فون دیکھا تو اس کے اندر سے کچھ ایسے فون تھے جو بار بار ایک ہی نمبر پہ کیے جا رہے تھے, اور جب اس فون کو ٹریس کیا گیا تو کسی خاتون کا فون نکلا وہ. پھر اس لڑکی کی لوکیشن وغیرہ جو تھی وہ دیکھی, وہ لڑکی واقعی وہاں پہ سوابی وہ بھی خود بھی گئی تھی, اس کی وہ بھی لوکیشن وہاں سے ملی تھی. اس کے بعد اسلام آباد کی لوکیشن آ رہی تھی. تو بہرحال جب اس لڑکی کو پولیس نے بلایا اور اس کے بعد اس سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ رات کو سوابی کیا کرنے گئی تھی, تو اس نے کہا میری ماں کا کولیسٹرول بڑھ گیا تھا. تو جو ایس پی صاحب انویسٹیگیشن وہ خود ڈاکٹر ہیں, تو اس نے کہا کولیسٹرول تو ایسی بیماری نہیں ہے جس کے لیے آپ کو اتنی دور جانا پڑے, ایمرجنسی تو ہوتی نہیں, ایمرجنسی تو اس کے اندر ہوتا نہیں ہے. تو پھر وہ لڑکی پھنس گئی اور اس نے کہا وہ 5 منٹ مانگے کہ جی مجھے 5 منٹ دیں, میں پھر آپ کو بتاتی ہوں. تو 5 منٹ بعد اس نے پھر اعتراف کر لیا کہ جی میں نے اغوا کیا تھا اس لڑکے کو, اور اس کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا تھا. اور پھر لڑکی نے بلکہ یہ بھی انکشاف کیا کہ میرا اس کے 2 اور دوستوں کے ساتھ بھی افیئر چل رہا تھا. تو کہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے جو اسلام آباد کے اندر ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد اس نے کوئی میرا خیال ہے رقابت کے اندر آ کے یا پھر کوئی بدلہ لینے کے چکر میں, تو پھر اس نے کہا کہ کے پی پولیس کا ایک کانسٹیبل جو ہے نا اس سے میں نے یہ قتل کروایا. اس کا باپ والد جو ہے نا اس کانسٹیبل کا وہ ڈی ایس پی ہے. تو پھر ہم نے اغوا کیا, اغوا کرنے کے بعد پھر اس کو لوکیشن دی اور پھر وہ وہاں چلا گیا. پھر اس نے وہاں پہ مار کے اس کو پھینک دیا, پھینکنے کے بعد وہ خود سوات چلا گیا اور یہ لڑکی اسلام آباد واپس آ گئی. تو کہانی بڑی ہولناک ہے. یہ کہانی یہ بتاتی ہے کہ جب اس قسم کے افیئرز ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی جو اینڈ اپ ہوتے ہیں وہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں. یہ رقابت میں ہوا ہے. اچھا چوہدری صاحب, اس میں ایک تو بڑے اچھا ہم نے پولیس کی کارکردگی کا بہت جلدی کیس سالو کر لیا, لیکن یہ بھی تو بہت بڑا کوشچن ہے کہ سیف سٹی ہونے کے باوجود وہ لوگ اسلحے کے ساتھ اندر آئے, F6 سے بندے کو اغوا کیا, شہر سے نکل گئے اور کسی جگہ پہ ٹریس نہیں کیا جا سکے, اور بندے کا مرڈر ہو گیا. اس کا مطلب ہمارے سسٹم کے اندر بڑی خامی ہے. اور اگر اسلام آباد 14 کلومیٹر کے شہر کے اندر جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے اور اتنا زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے سیکیورٹی پہ, اگر وہاں پہ یہ چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا سسٹم بڑا ڈھیلا ہے. تو وفاقی گورنمنٹ کو اس کے اوپر فوراً توجہ دینی پڑے گی اور محسن نقوی صاحب کو بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی. ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ یہاں سے باہر نکل ہی نہ سکے کسی طریقے سے. صحیح. اب یہاں پہ اتنے زیادہ ایگزٹ پوائنٹس ہیں اسلام آباد کے اندر سے کہ بندہ کسی طرف بھی نکل جاتا ہے. موٹر وے بڑا قریب ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ موٹر وے سے بھی ہم کسی کو روک نہیں سکتے. تو یہ بڑی ٹریجڈی ہے. تو میرا خیال ہے وفاقی گورنمنٹ کو اس پہ آنکھیں کھول لینی چاہیے, قانون کے کھڑے ہو جانے چاہیے, اور یہ جو سسٹم کے اندر خرابی ہے اسے امیڈیٹلی سالو کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا چوہدری صاحب, یہ پہلے بھی خبر آئی اسی کیس کے حوالے سے ایک اپڈیٹ تھی کہ سوات سے یہ دونوں لڑکا لڑکی ملے ہیں, سیف اللہ لڑکے کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب مزید بھی اپڈیٹ آ رہی ہیں. مزید اپڈیٹ آ رہی ہے. نام ہم کسی کا بھی نہیں دے سکتے, ابھی دیکھتے ہیں
اب جب میرے خیال مزید کلیئرٹی آتی ہے تو پھر اس پہ دوبارہ تو بات پھر ہم کریں۔ کل دوبارہ اس کے اوپر بات کریں۔ اچھا صاحب، مولانا ادریس کے حوالے سے مولانا ادریس جو ہے وہ یہ بہت زبردست انسان تھے، کل شہید کر دیا گیا انہیں، اور فتنہ الخوارج نے شہید کیا ان کو۔ JUIF کے ساتھ ان کا تعلق تھا، 1961 میں یہ پیدا ہوئے، چارسدہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ والد صاحب ان کے مولوی عبدالحق صاحب ہیں، یہ مناظر اسلام کہلاتے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اور پورے جو KP کے اندر ان کی بڑی عزت تھی، اور ان کے جو دادا تھے نا وہ بھی مفتی تھے، اور جو دادا تھے وہ جو مولانا حسن جان مدنی صاحب جو جن کا تعلق دارالعلوم دیوبند کے ساتھ تھا، اور ان کے بانیوں میں شمار ہوتے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان کے دادا جو تھے ان کے داماد تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے لوگ تھے، کتنا بڑا خانوادہ تھا یہ۔ تو کل ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بیسیکلی اپنے مدرسے کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا، اس کے بعد یہ رتبہ شہادت پا گئے۔ لیکن جو خیبر پختونخوا کی ہسٹری میں سب سے بڑے جنازے ہوئے ہیں، اس میں ان مولانا ادریس کا ایک جنازہ ہے، بہت بڑا جنازہ تھا۔ اس سے ان کی مقبولیت کا آپ اندازہ کریں کہ کس قدر مقبول آدمی تھے۔ تو دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک سے انہوں نے پڑھا ہوا تھا، وہاں سے فارغ التحصیل تھے، پھر پشاور یونیورسٹی سے بھی انہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہوئی تھیں، اور لیکن بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ TTP جو تھی نا، یہ ان کے استاد بھی تھے، اور جو طالبان ہے TTA وہ بھی ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے، بہت لوگ ان کے، ایون مولانا جو ہیبت اللہ اخون زادہ ہیں جو اس وقت سپریم لیڈر ہیں افغانستان کے، وہ بھی ان کا بے انتہا احترام کرتے تھے، اور بلکہ ان کے سامنے وہ بیٹھتے بھی نہیں تھے، یعنی اس حد تک جو ان کا احترام تھا ان کے اندر بھی۔ لیکن پھر اچانک ان کو شہید کر دیا گیا، اور شہادت کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے فیلڈ مارشل کی تعریف کی تھی، انہوں نے فیلڈ مارشل کی کھل کے تعریف کی، اور انہوں نے کہا جی یہ پاکستان کے محسن ہے فیلڈ مارشل صاحب، اور اس جنگ کے درمیان ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سعودی عرب اور عربوں کو لڑنے نہیں دیا، اور یہ مذاکرات انہوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان کرائے۔ تو یہ جو ان کا فیلڈ مارشل کی جو تعریف تھی نا، وہ میرا خیال ہے ان کی جان لے گئی، کیونکہ جو طالبان ہے یا TTP ہے یا داعش ہے، ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ کوئی عالم دین جو ہے وہ فیلڈ مارشل کی تعریف کرے یا ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو اور یہ چوہے صاحب ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے فتنہ تو ہندوستان ہے، جو ہندوستان، بالکل انڈینز ہیں وہ 100% اس کے پیچھے۔ ہاں ہاں بالکل، یہ کیونکہ دیکھیں نا، وہ طالبان اتنی عزت کرتے تھے ان کی، اور لیکن ساتھ ہی جان لینے پہ بھی انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی، اور فوراً جان لے گئے ان کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو پاکستان کے خلاف کتنا بڑا ایجنڈا ہے جو کام کر رہا ہے اس وقت۔ بالکل صحیح۔ چلیں اب چوہے صاحب مجھے کچھ سوالات آپ سے پوچھنے ہیں، کچھ بلکہ آپ مجھے بہت کچھ اس کے اندر بتا سکتے ہیں۔ میرا اعتراض یہ ہے PTI کے حوالے سے، اسپیشلی ان لوگوں کے جو زبردستی کے ایک انقلاب کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو پرتشدد ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم سب کو کہتے ہیں، سب کو بالکل نہیں کہتے۔ جو سیاسی ورکر ہے اس کی دل سے عزت ہے، اور یقین مانیں آپ لوگ ہمیں کسی کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں پائیں گے جس کے بارے میں جو چیز اچھی ہوگی ہم وہ بول دیں گے، بری ہوگی ہم بول دیں گے، اس کے بعد گالیاں آپ ہمیں سب دیں گے، ہمیں پتہ ہے، لیکن جو سچ ہوگا ہم صرف وہی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تو جو صاحب پاکستان کو روک دینا، انقلاب لانا، یہ ان کی خواہش ہے۔ اب جہاں انقلاب آیا ہوا ہے وہ کیا؟ انقلاب اچھا ہونا چاہیے، سوسائٹی کے اندر سافٹ ریولوشن جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، سسٹم کا ایک ریولوشن ہونا چاہیے، لیکن آل ٹوگیدر آپ سسٹم کو بالکل بلاک کر دیں تو اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہے۔ کیوبا جو ہے نا، اس وقت میں کیوبا خود گیا ہوں، بڑا شاندار ملک ہے، بہت ہی شاندار ملک ہے، انہوں نے پابندیوں کے باوجود اپنے عوام کو بڑا ڈسپلن کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں اتنا صاف ستھرا ملک کوئی ہوگا، اتنی صفائی کہ یعنی کوئی بندہ باہر کوئی تنکا بھی نہیں پھینکتا، اتنا صاف ملک۔ بالکل اپوزٹ ہو گیا اس کے، نہیں سنیں، میری بات سن لیں نا، اتنا صاف ستھرا ملک جو ہے۔ اور چے گوارا جو ہے نا، ان کا اس کے ساتھ تعلق تھا، اور وہ بھی ہوانا کے جو ہے نا ان کے مسافات میں ان کا گھر ہے، اور وہ میوزیم ڈکلیئر کیا ہوا ہے، میں وہاں پہ گیا ہوں، اور چے گوارا بڑا عرصہ وہاں پہ رہے، اور انقلاب انہوں نے لے کے آئے۔ پھر فیڈل کاسٹرو جو تھے وہ ان کے لیڈر تھے، لیکن بہرحال انقلاب وہ لے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے امریکہ کے ساتھ دشمنی لے لی، رشیا کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات بہت اچھے کر لیے، رشیا نے میزائل ان کو بڑے زبردست، یہ چینی ان کی وہ خریدتے رہے، پہلے جو سب سے زیادہ چینی خریدتا تھا نا امریکہ خریدتا تھا، اور ان کی ساری اکانومی جو تھی چینی بیس تھی، یعنی شوگر بیس تھی۔ تو اب امریکہ نے جب ان کی چینی خریدنی بند کی تو رشیا نے ان کی چینی خریدنی شروع کر دی، اس سے ان کی اکانومی چل رہی تھی۔ لیکن 1960 کی پرانی گاڑیاں ہیں
جو آپ کو ہالی ووڈ کی فلموں میں نظر آتی ہیں، نئی گاڑیاں نہیں ہے ہی ہیں، اور ان کے جو ہائی وے کے اوپر جاتے ہیں نا آپ، تو آپ 200 کلومیٹر چلے جاتے ہیں، آپ کو کوئی گاڑی نظر نہیں آتی. اچھا، زیادہ ٹریکٹر نظر آتے ہیں، لیکن ٹریکٹر بھی وہ سائڈ پہ نظر آتے ہیں، وہ آپ کو نہیں نظر آتے. اس کی وجہ ترقی کی کمی ہے. وہ ترقی کی کمی، یعنی وہ بالکل گاڑیاں ہیں ہی نہیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ غربت بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ لوگ فوڈ کے لیے نا لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، اور ایک مہینے میں آپ کو پورے خاندان کے لیے 1.5 مرغی ملتی ہے، تھوڑے سے چاول ملتے ہیں، اور لائنوں کے اندر لوگ نا ساری رات وہاں پہ بیٹھے، 3 دن لوگ وہاں پہ لائن میں کھڑے رہتے ہیں تاکہ اگر وہ خوراک لے سکیں اپنے خاندان کے لیے. تو یہ وہاں پہ صورتحال ہے. جو ٹورسٹ وہاں پہ آتے ہیں لیکن ان کے لیے بھی کوئی خاص سہولتیں وہاں پہ موجود نہیں ہیں. تو اب بہت ہی برے حالات ہیں وہاں پہ اس وقت. دنیا میں ویسے سب سے اچھا سگار جو ہے نا وہ کیوبن سگار ہے، سگار میں نمبر 1 ہے وہ. تو لیکن اس کے باوجود پورا شہر ڈانس کرتا ہے، پورا ملک ڈانس کرتا ہے. شام کے وقت ہر گھر سے آپ کو ڈانس کی آوازیں آتی ہیں، لوگ گلیوں کے اندر ناچ رہے ہوتے ہیں. وہ عجیب و غریب ملک ہے ویسے، ایک سائڈ پہ غربت ہے، دوسری سائڈ پہ سارے خوش بہت ہیں. تو بہرحال اب وہاں پہ بجلی بند ہے 2 مہینوں سے، وہاں پہ پانی نہیں ہے، وہاں پہ گیس نہیں ہے، ٹرانسپورٹ مکمل طور پہ بند ہو گئی ہے وہاں پہ. خوراک کا وہاں پہ بڑا برا بحران ہوا ہے اس وقت. اور وہ 24 گھنٹے میں کوئی 1 آدھ گھنٹے کے لیے بجلی آتی ہے، اور کسی کا گھر اگر گر جائے تو وہ جو بڑے بڑے وہاں پہ سینٹر ہیں، سپورٹس سینٹر ہیں یا سپورٹس کے اسٹیڈیم ہیں، ان کے اندر لوگوں کو ٹھہرایا انہوں نے، وہاں رہتے ہیں. پانی پینے کے لیے ان کو بڑا ٹریول کرنا پڑتا ہے. نہانے کے لیے، منہ دھونے کے لیے ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ گھنٹہ اس میں منہ دھو لیں آپ سارے. تو اس ٹائپ کی وہاں پہ صورتحال ہے. لاک ڈاؤن ہے وہاں پہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے، اور یہ فلوریڈا کے بہت زیادہ قریب ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، 145 کلومیٹر کے فاصلے پہ امریکہ تو یہ امریکہ سے. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو پچھلی بار پریزیڈنٹ بنا تھا نا، اس وقت اس نے فیریز بند کر دی تھی. اس کی بہرحال پوری ڈیٹیل کے ساتھ نا کیوبا کے اوپر بات کریں گے. ٹائم ختم ہو گیا. نیکسٹ ٹائم کیوبا کے اوپر میں بات کروں گا. کیا زبردست ملک ہے، میں پورا ملک پھرا ہوا ہے ویسے. بالکل ٹھیک ہے. چوہے صاحب $10 پر منتھ انکم ہے وہاں ایک عام آدمی کی، اس طرف $10 منتھلی. بالکل صحیح. لے آؤ انقلاب، لے آؤ انقلاب، لے آؤ انقلاب. تو لائک شیئر سبسکرائب. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.